بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں۔ سلطان رکن الدین بیبرس ایک عظیم فاتح اور دلیر جنگجو عالم اسلام کا ایسا ہیرو ہے جس سے منگول تھر تھر کانپتے تھے۔ سلطان رکن الدین بیبرس کا بچپن بڑا عجیب تھا۔ جب منگولوں نے ایک جگہ حملہ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ اسے بھی غلام بنا کر بازار میں بیچنے کے لیے پیش کیا، رکن الدین بیبرس کی ایک آنکھ خراب تھی، اس لیے بازار میں کوئی اسے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالآخر ایک تاجر نے معمولی سی قیمت پر اسے خرید لیا اور اپنی بیوی کے حوالے کر دیا۔ اس تاجر کی بیوی اس سے گھر کے کام کاج لیتی اور بڑی پٹائی بھی کرتی تھی۔ اسی طرح ایک دن وہ اس کی پٹائی کر رہی تھی کہ اس عورت کی بہن فاطمہ آ گئی اور کہنے لگی، اس بیچارے بچے کو کیوں مارتی ہو؟ اسے اگر نہیں سنبھال سکتی تو مجھے دے دو۔ اس طرح رکن الدین بیبرس ایک عورت سے دوسری عورت کے پاس چلا گیا۔ یہ فاطمہ بے اولاد تھی۔ کیونکہ اس عورت کی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اسے اپنے بیٹوں کی طرح پالا اور اس کا نام بھی اپنے فوت شدہ بیٹے بیبرس کے نام پر رکھ دیا۔ پھر اس عورت کا ایک بھائی جو مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین ایوب کے دربار میں عہدیدار تھا، جب اپنی بہن کے پاس آیا اور بیبرس کو دیکھا تو اپنے ساتھ مصر لے گیا اور سلطان کو نذرانے کے طور پر پیش کیا۔ مصر کا سلطان ان دنوں اپنی ایک نئی فوج تیار کر رہا تھا جس کی جنگی ٹریننگ ایک خفیہ جزیرے میں ہو رہی تھی۔ بیبرس کو بھی ان نوجوانوں میں شامل کر دیا گیا۔ اس فوج کی ٹریننگ بہت سخت تھی، جس میں تیر کمان، نیزہ بازی اور تلوار بازی، گھوڑ سواری کے ہر قسم کے طریقے سکھائے جاتے تھے۔ اس ٹریننگ کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مٹی کے پتلے بنا کر نوجوانوں کو بھی ٹریننگ دی جاتی تھی کہ کسی کو قتل کرنا ہو تو کس طرح وار کرنا ہے، اور اگر کسی کو صرف زخمی کرنا ہو تو کس طرح وار کرنا ہے، یہاں تک کہ آخر میں نوجوانوں کے سامنے کاغذ کے صفحات طے کر کے رکھ دیے جاتے اور ان کو ان پر تلوار چلانے کا کہا جاتا کہ ایسا وار کرو کہ صرف 10 صفحات ہی کٹ سکیں، اس کے نیچے والے محفوظ رہ جائیں، 11واں صفحہ نہ کٹے۔ جو اس میں کامیاب ہو جاتا اس کی ٹریننگ مکمل ہو جاتی۔ اس طرح 1 کلوگرام کی کمان سے ٹریننگ شروع ہوتی اور 30 کلو تک کمان پکڑنے تک ٹریننگ دی جاتی۔ رکن الدین بیبرس اپنی ہر طرح کی ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد بحری مملوکوں کے دستوں میں بطور تیر انداز شامل ہوا اور بالآخر ان کا سردار بن گیا۔ ان دنوں منگولوں کا عروج تھا اور انہوں نے تقریباً سارا عالم اسلام فتح کر لیا تھا۔ ہلاکو خان کا دورہ تھا، کوئی بھی مسلمان حکمران اس کے سامنے نہیں ٹھہرتا تھا۔ صرف مصر ابھی تک ہلاکو خان سے بچا ہوا تھا۔ منگولوں کی آندھی جیسے مت چلتی تھی، ہر چیز کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی تھی۔ منگولوں کے اس طوفان کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکا۔ سب سے آخر میں ہلاکو خان نے اپنی فوجوں کا رخ مسلمانوں کے آخری شہر مصر کو فتح کرنے کی طرف موڑا، اور باقی حکمرانوں کی طرح مصر میں بھی یہی مشورے دیے جانے لگے کہ ہلاکو خان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہمیں بھی اس کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے۔ لیکن سپہ سالار بیبرس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور پھر عین جالوت کی جنگ میں پہلی مرتبہ ہلاکو خان کی فوجوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں ایسی شکست ہوئی کہ ہلاکو خان کو ہمت ہی نہ ہو سکی کہ وہ خود آ کر بیبرس کا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد رکن الدین بیبرس وہاں نہیں رکا بلکہ منگولوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک اور بہت ہی زبردست کام یہ بھی کیا کہ جن مسلمان حکمرانوں یا سپہ سالاروں نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی ختم کرنا شروع کر دیا، چنانچہ بے شمار غداروں کا صفایا کیا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مصر کے حکمران نے حلب کا حاکم ایک ایسے شخص کو مقرر کر دیا جس نے منگولوں کا ساتھ دیا تھا، جس پر لوگوں نے بہت احتجاج کیا۔ چنانچہ بیبرس نے حملہ کر کے اس حکمران علاء الدین کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور خود حکمران بن گیا، جس سے لوگ بہت مطمئن ہوئے، خوش ہوئے۔ اس کے بعد بطور حکمران اس کی طاقت اور شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے ایک طرف منگولوں، دوسری طرف صلیبیوں سے جنگیں شروع کر دی اور ہر جگہ کامیابی کے پرچم لہرا دیے۔ اس طرح
رکن الدین عالم اسلام کی آنکھ کا تارا بن گیا۔ وہ اکیلا خاقان اعظم کی یلغار کے سامنے حائل ہوا اور منگولوں کے رخ پھیر دیے۔ اس کے جوابی حملے نے سینٹ لوئس کا دل اور فرانسیسی بہادروں کی کمر توڑ دی۔ وہ صرف فاتح سلطان ہی نہیں تھا بلکہ امیر المومنین بھی تھا، الف لیلہ کا نیک سیرت خلیفہ۔ وہ بڑا موجی بندہ تھا، بلا کا خوش طبع انسان تھا۔ انگریز مصنف ہیرلڈیم اس کے بارے میں لکھتے ہیں، وہ ایک عظیم فاتح اور دلیر جنگجو تھا۔ وہ بھیس بدلنے کا شوقین تھا۔ کئی بار وہ اسٹیج سے غائب اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ تماشائیوں کو حیران کرنے میں اسے بڑا لطف آتا۔ کبھی وہ گداگر کا روپ دھارتا اور کبھی مہمان بن کر دسترخوان پر اکیلے مزے اڑاتا دکھائی دیتا۔ وہ بلا کا حاضر دماغ تھا۔ طرابلس کا راہب ولیم شاہد ہے کہ سپاہی کی حیثیت سے وہ جولیس سیریس سے کم نہ تھا۔ وہ منگولوں کے سنہری غول کا تاتاری سپاہی تھا۔ فطری طور پر جنگجو، اس کی عسکری صلاحیتیں دہشت و صحرا میں پروان چڑھی۔ بیبرس کو روح بدلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ بھیس بدل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ حماموں پر دھاوا بولتا اور عورتیں منتخب کر کے غائب ہو جاتا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اکیلا نکل جاتا تو دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا اور چوتھے دن صحرائے عرب میں۔ وہ تاتاریوں کی طرح بڑا حوصلہ مند تھا، ایک ایک دن میں میلوں کی مسافت طے کر لیتا۔ لوگ سمجھتے کہ وہ نیل پر دادے عیش دے رہا ہوگا، لیکن وہ حلب کے قلعے کے تہرے دروازوں میں داخل ہوتا تھا۔ اس کے مشیروں اور وزیروں کو بھی اس کے عزائم کا علم نہ ہوتا۔ ہر شخص کو یہی خیال رہتا کہ ممکن ہے سلطان اس کے قریب بیٹھا اس کی باتیں سن رہا ہو۔ جامع مسجد کے قاضی کے دوش بدوش بیٹھا جھوم کر تلاوت کرنے والا در حقیقت سلطان۔ وہ لوگ اس کے کارنامے سن کر خوش ہوتے لیکن اس کے تقرب سے گھبراتے۔ اس کی آمد سے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ وہ جہاں دیدہ اور جہاں گرد سلطان تھا۔ اگر کہا جائے اس زمانے کا سب سے بڑا سیاستدان تھا تو مبالغہ نہ ہوگا۔ لوگ سلطان کی غیر موجودگی سے پریشان ہو رہے ہوتے تو وہ اچانک واپس آتا، گھوڑے سے اترتا اور سیدھا دیوان وزارت میں گھس جاتا۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے ہیرلڈیم کے خیالات رکھے جو اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کتاب میں لکھے ہیں۔ یہ داستان مشہور ہے کہ وہ بھیس بدل کر ایشیا کوچک کے دور افتادہ علاقوں میں پہنچ گیا۔ بظاہر یہ واقعہ الف لیلہ کی کہانیوں جیسا لگتا ہے، لیکن مورخین نے جس تواتر سے نقل کیا ہے اس کی صحت میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن بیبرس نے ایک تاتاری سپاہی کا بھیس بدلا اور تنہا شمال کی طرف غائب ہو گیا۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد وہ تاتاریوں کے علاقے میں داخل ہوا اور کریا پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لینے لگا۔ مختلف زبانوں میں مہارت رکھنے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے لوگوں میں گھل مل جاتا، اس لیے اس پر کسی کو شبہ نہ ہوا۔ ایک دن اس نے تاتاری علاقے کے کسی نان بائی کی دکان پر کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی، پھر اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور وہاں سے تاتاری فرمانروا کو خط لکھا۔ وہ لکھتے ہیں، میں تمہاری مملکت کے حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں جگہ گیا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی فرما کر وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو کیونکہ وہ مجھے بڑی پسند ہے۔ معلوم نہیں اس ستم ظریفی کا ہلاکو خان پر کیا اثر ہوا، لیکن قاہرہ کے بازاروں میں لوگ یہ قصہ سن کر کہکے لگاتے تھے۔ ایک دفعہ سلطان عیسائی ظاہر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوا اور کئی ہفتوں تک ان کے فوجی استحکامات کا بھرپور جائزہ لینے میں مصروف رہا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 20 ایسے قلعوں اور تنصیبات کو دیکھنے میں کامیاب ہوا جو عیسائیوں کی قوت کا مرکز تھے۔ ایک دن اس نے عجیب ستم ظریفی سے ایک اسد کا بھیس بدلا اور ایک ہرن کا شکار لے کر سیدھا انطاکیہ کے حاکم ہوہمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا۔ سلطان نے ہوہمنڈ کے سامنے ایلچیوں کے انداز میں عرض کی، علی جاہ ہمارے آقا ملک الظاہر کو بہت افسوس ہے، آپ محصور ہونے کی وجہ سے اپنا شکار کا شوق پورا نہیں کر سکے۔ انہوں نے یہ تازہ شکار آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا ہے۔
آپ اسے قبول فرمائیں ہمارے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ جب بیبرس قلعہ سے باہر چلا گیا تو کسی نے آ کر ہوہمنڈ کو بتایا کہ یہ ایلچی خود سلطان تھا، اور یہ سن کر ہوہمنڈ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ الغرض اس کی بیدار مغزی نے جہاں اسے اپنے عوام کی آنکھوں کا تارا بنایا، وہیں دشمنوں کے دل پر ایسی ہیبت طاری کر دی کہ وہ اس کا نام سن کر تھر تھراتے تھے۔